بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایاز بن غنم حضرت ایاز کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تاریخ کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کی زندگی قربانی، صبر، شجاعت اور دیانت کی ایک انمول مثال ہے۔ آپ کے کارنامے اور خدمات اسلامی تاریخ کے روشن ابواب میں شامل ہیں۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ، فطرت تسلیم کی روشنی۔ حضرت ایاز بن غنم مکہ مکرمہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ذہین، شائستہ اور حق کی جستجو رکھنے والے انسان تھے۔ مکہ کے کفار کے درمیان رہتے ہوئے بھی آپ کے دل میں شرک اور بت پرستی کے لیے نفرت تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی مخالفت اپنے عروج پر تھی اور ہر وہ شخص اسلام جو قبول کرتا تھا اسے قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن حضرت ایاز کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا تھا اور آپ نے ہر قسم کی مشکلات کو خوشی سے برداشت کیا۔ آپ کی ثابت قدمی دیگر مسلمانوں کے لیے حوصلے کا سبب بنتی تھی۔ مکی دور میں قربانیاں اور مشکلات۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ایاز کو کفار مکہ کے ہاتھوں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ کو شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں۔ قریش کے سرداروں نے آپ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا۔ آپ کے گھر والے اور قریبی رشتہ دار بھی ان سے ناراض ہو گئے، لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ایاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل تھے۔ اپنے مکہ میں ہونے والی ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ مدنی زندگی، اسلام کی خدمت کا نیا باب۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت ایاز بھی ہجرت کے سفر میں شامل تھے۔ مدینہ میں پہنچ کر آپ نے دین کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں وقف کر دیں۔ آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان اتحاد قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں بھرپور حصہ لیا۔ غزوات میں شرکت اور بہادری کے کارنامے۔ مدینہ میں قیام کے دوران حضرت ایاز بن غنم نے تقریباً تمام بڑے غزوات میں شرکت کی۔ آپ نے ہر جنگ میں اپنی شجاعت اور حکمت عملی کا لوہا منوایا۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں حضرت ایاز نے بھرپور حصہ لیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے پہلا بڑا امتحان تھی اور حضرت ایاز نے اس میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کی بہادری نے مسلمانوں کو مزید حوصلہ دیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ جب دشمن نے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا تو حضرت ایاز ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں بھی آپ نے دفاع مدینہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ دشمن کی چالاکیوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنے میں آپ ہمیشہ اگلی صفوں میں نظر آئے۔ فتح مکہ۔ فتح مکہ کے عظیم موقع پر بھی حضرت ایاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے اس موقع پر مکہ والوں کے لیے عفو اور درگزر کا جو پیغام پیش کیا وہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کی بہترین مثال تھا۔ خلافت فاروقی میں خدمات۔ عدل و انصاف کے علمبردار۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں حضرت ایاز کو شام کے مختلف علاقوں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ آپ نے وہاں عدل و انصاف کے نظام کو نافذ کرنے میں مثالی کردار ادا کیا۔ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کیے۔ سادہ طرز زندگی۔ حضرت ایاز بن غنم ایک گورنر ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی۔
عوام کی محبت اور احترام۔ آپ کی دیانتداری اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شام کے لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوتے اور اسلام کی حقانیت کو پہچانتے۔ وفات اور ورثہ۔ حضرت ایاز کی وفات خلافت فاروقی کے دور میں ہوئی۔ آپ کی موت امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نقصان تھی، لیکن آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی اور خدمت کی روشن مثال ہے۔ آپ نے دین اسلام کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ نتیجہ: ایک عظیم زندگی کا سبق۔ حضرت ایاز بن غنم کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ کی شجاعت، دیانتداری اور قربانیوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔